میں اڈو ایڈے کیوں آیا؟ آخر کی وجہ کیا وجہ بنی؟ پیسہ زیادہ ہے، سکون ہی سکون ہے، موجہ ہی موجہ، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دسنے والا۔ کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے۔ سوگ ہے یہ، رلانے والا کرائے پہ لائے ہو، آپ کیسے سوگوار ہو کہ آپ کو رلانے کے لیے بھی کرائے کا بندہ چاہیے؟ 40 سال تک شیعہ میں گزارنے والا ایسا شخص جب سنی ہوا تو انہوں نے شیعہ کے سارے راز فاش کر دیے۔ جی ناظرین کرام، آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ تو چل رہا ہے دوستو، آج شیعوں کے اندر ہونے والے خفیہ رازوں کو فاش کرنے والا ہوں۔ ہم کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، نظر اللہ نیاز حسین۔ کیونکہ خفیہ راز جو ایسے ہوتے ہیں وہی شخص بتا سکتا ہے جو شیعہ میں ہو کر آیا ہو، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج ایک ایسے شخص کی سٹوری سنانے والا ہوں دوستو، ایسے شخص نے جناب شیعوں کی ایسی ایسی خفیہ اور ایسی ایسی حرکت اور ایسی ایسی بھیانک حرکات جناب انہوں نے بتائی ہیں جسے سن کر رنگٹے کھڑے ہو جانے ہیں۔ نقصان حسین مسافر دا، نقصان حسین مسافر۔ تو دوست محرم الحرام میں کیا کیا جناب شیعہ نہیں کرتے، تو آپ نے سنا ہوگا صرف جو ہے نا موٹی موٹی چیزیں، جو آپ نے سنا کہ ماتم کرتے ہیں، سبیلیں چلاتے ہیں، زنجیریں باندھتے ہیں، شام غریباں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو ابھی میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ شیعوں کے ایسے ایسی بھیانک حرکات جسے سن کر جناب آپ کے رنگٹے کھڑے ہونے والے۔ کہ یار یہ بھی شیعوں میں کام ہو رہا ہے، یہ بھی شیعوں کی حرکتیں ہیں، یہ بھی شیعہ کام کرتے ہیں۔ تو دوستو آج مکمل طور پر سٹوری ان لوگوں کی سنتے ہیں جنہوں نے 40 سال تک تو شیعہ رہا، انہوں نے جناب شیعہ ہونے کے بعد جب سنی ہوا، اہل سنت میں آیا، تو انہوں نے ایسی ایسی چیزیں جناب اگل دیں جس کی وجہ سے آج شیعوں کی نسلیں پریشان ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کو وہ والی ویڈیو سناتا ہوں تاکہ ویڈیو سنیں اطمینان سے، تسلی سے، اس کے بعد پھر جو ہے نا اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور شیعہ پریشان نہ ہوں۔ جناب پریشان ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے راز تو فاش ہو گئے ہیں، اور ایسے ایسے راز جناب جو آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ سب سے پہلے اس شخص کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جی۔ میں اڈو ایڈے کیوں آیا؟ آخر کی وجہ کیا وجہ بنی؟ پیسہ زیادہ ہے، سکون ہی سکون ہے، موجہ ہی موجہ، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دسنے والا، رلے ہی رلے تے چلے ہی چلے، تے کوئی پرواہ کوئی نہ ہائی۔ اللہ دا بندہ، میں اپنے خاندان دے 2-3 بندے ویکھن جڑے صحابہ نو بھونکتے رہے، مرن ویلے انہاں دی شکلاں تبدیل ہو گئی۔ علماء دیوبند دا میں بیان سندا رہنا، نامی کتاباں دا مطالعہ بھی کرے، نامی جواب واسطے۔ ایک دن میں ایک بندے دا جنازہ پڑھن گیا، میلسی دے اندر صحابہ دا نام پیراں تے لکھدا ہے، مسلمانوں مرن کول پہلے او دا پیر میں کڈھا ہو گیا، جدوں تے ابو بکر عمر عثمان معاویہ دا نام لکھدا او پیر کڈھا ہو گیا۔ میں نہ گناہگار اکھاں نال ویکھیا جدوں میں قبر وچ لایا، اس دن میں توبہ کی تھی بھئی ایک مائی صحابی عائشہ نو مندے کڑھیں دی آئی، مرن کو تقریباً 4 مہینے پہلے او دی زبان دے اندر کیڑے پے گئے، او دی کمر تے پھوڑا نکلے، کمر وچ کیڑے پے گئے۔ میں آکھیا ربا تیرا کیڑا احسان ہے، تے مینوں امی عائشہ دے دشمن دا جام دنیا وچ بھی کھا دتی۔ او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میں ایویں نہیں آیا، بہت بڑا جہاد کر کے آیا، تانوں دین وراثت ملیا ہے، میں نے قربانیاں چ ملیا ہے۔ میں اللہ تو مانگ کے لے مانگیا، میں کہ اللہ یہ دنیا تو اوکھے سوکھے میں گزار ویسا، اللہ دنیا نہیں ویسی، یہ عارضی جہاں نہیں، یہ عارضی دور ہے، عارضی وقت ہے، اس نب جاونا ہے۔ اللہ قبر ہی بن پوے، حشر ہی بن پوے۔ یہ ہن جڑے دن دا تہاڈی جماعت وچ آیا، مینوں آدن الہی واللہ 30 لاکھ لے لے، 35 لاکھ لے لے، کئی چائیں پڑھ کروڑا کٹھے تھی ویس نہیں۔ میں کہہ روکو تینوں کروڑا نصیب ہوئے، مینوں اصحاب محمد و آل محمد دی غلامی قبول ہوئے۔ والکہ اکھنا نکوی، میں کہا جی تینوں علی دروازے تو دیکھ چھوڑے آئے۔ میں کہا وجہ بس تو ہن علی دا منکر ہو گیا ہے،
میں کہ تو موہر لائی کھڑا ہے بس میری موہر ہے تو ہن علی نو نہیں منیندا میں کہ تیرے بابے نو منیندا اور میں کہ پہلے میری داڑھی منی ہوئی آئی میں علی دی جماعت میں آیا میں علی شکل بنائی ہے نہج البلاغہ صفحہ نمبر 83 ورگے دا سجا پاسا مولا علی دی علی سونی داڑھی آئی میرے پیر علی دا سینہ لوکوے دہائی حوالہ نہ ہوئے میری صدا کو لی میرا پیر علی اگر سجے پاس رخ موڑیا علی دی داڑھی سجے موڑے تے آویں دی آئی علی سے اگر کھبے پاس رخ موڑیا علی دی داڑھی کھبے موڑے تے آندی آئی میں آکے پہلے میری داڑھی کوئی نہیں میں داڑھی تے اس طرح پھرے دامی میں اہل سنت والجماعت چاہیا علماء دیوبند دے قدمے چاہیا میں علی کے نبی والی شکل بنائی ہے جی ناظرین کرام جناب اس شخص کی تو ویڈیو ملاحظہ فرما رہی ہے اب جناب اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جناب سب سے پہلے وہ بڑا شیعہ تھا ماتم بھی کرتا تھا شیعوں کو سردار بھی تھا لیکن جناب وہ جیسے ہی شیعوں سے پھرا اس نے بھی تمام تر چیزیں ایسی جناب زہر اگل دیا شیعوں کے بارے میں جناب ایسی ایسی باتیں بتا دی جو کہ جناب خفیہ باتیں تھی راز پوشیدہ تھے انہوں نے شیعوں کو ننگا کر دیا ہے دوستو جس کا نام ہے سید جواد نقوی آپ اس کو جانتے تو ہیں سید جواد نقوی نے انہوں نے بڑے دھڑلے سے بات کیا ہے کہ یہ کون سے شیعہ ہیں جو کہ کرائے پر لوگوں کو منگوا کر جو ہے نا وہ خود بھی روتے ہیں ان کو بھی رلاتے ہیں یہ کبھی بھی ان کے اندر عشق حسین نہیں آ سکتا کبھی بھی اس کے اندر غم حسین نہیں آ سکتا کبھی بھی جناب یہ کرائے کے مولوی اٹھا کر جو ہے نا شیعہ جو ہے نا اپنی مجلسوں میں جب پڑھاتے ہیں تو کرایہ کا مولوی خاک جناب ان کو غم حسین یاد دلائے گا صرف جو ہے نا جناب صرف ان کی جو پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے لاکھوں روپے کی آمدنیں لیتے ہیں صرف اور بہت سارے جو ہے نا یہ سنی علماء بھی شیعہ ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر پیسہ زیادہ ہے دولت زیادہ ہے مال زیادہ ہے جہاں پر جو بھی چاہے بکواس مارو لیکن صرف ایک مرتبہ ان کو رلانا ہے مجلس کو جو ہے ایک مرتبہ چیخیں لگوانی ہے پیسہ آپ کو بہت بے تحاشا ملے گا تو دوستو اب وہی سید جواد نقوی صاحب جناب جنہوں نے بڑے دھڑلے سے شیعوں کی چھترول کی ہے ان کی یہ والی ویڈیو ملاحظہ علیہ السلام کی ولادت یا شہادت ہے یہ بہت اہم ایام ہیں یہ بھی در حقیقت بیداری امت آگاہی امت اور احیاء امر امامت کے لیے ہیں جس کا خود معصومین علیہ السلام نے عنوان ذکر فرمایا ہے احیاء امر امامت ان ایام جو منسوب ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے امامت کو احیاء کرو امامت کو فراموش کر کے اور امام کے لیے سوگ کرنا یہ ایک ایسی رسم ہے جو دین ہے ہم نے خود بنا لیا ہے اپنے لیے امامت فراموش اور امام کے لیے سوگ اور سوگ بھی پیشہ ورانہ سوگ پیشہ وری کا سوگ ہے کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے کرائے پہ لایا جاتا ہے سوگ ہے یہ رلانے والا کرائے پہ لائے ہو آپ کیسے سوگوار ہو کہ آپ کو رلانے کے لیے بھی کرائے کا بندہ چاہیے جس کو لاکھوں روپیہ دو آ کے امام ہفتم کی مصیبت پڑے مصائب پڑے آپ روئیں وہ پیسے لے اور آپ روئیں یہ اگر سابقہ لوگ کرتے تھے تو آج کی نسل آگاہ نسل باشعور نسل اسے تو نہیں کرنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے امام پر رونے کے لیے کرائے کا نو اگر لوں کرائے کا ذاکر لوں کرائے کا خطیب لوں کرائے پہ رونا رلانا یہ کون سا دین ہے یہ کون سا مذہب ہے یہ کیسی آزاداری ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے کیونکہ ادھر کرایہ کم ملتا تھا ادھر کرایہ زیادہ ملتا ہے ادھر کوئی محنت کر کے کوئی چیز پیش کرو تو تھوڑا بہت کرایہ ملتا ہے ادھر کوئی اینٹ شینٹ بول دو اس کا بھی کرایہ ملتا ہے یہ قوم اس مزاج کی ہے نفسیاتی طور پر یہ نہیں ہے شان ائمہ کے ہم 13 رجب کو مجرا کرا لیں کرائے پہ عورتیں لے آئیں نچائیں کس قدر افسوسناک بات ہے اسی لاہور کے اندر عورتوں کی تصاویر کے ساتھ رقاصہ عورتوں کے رقص کی حالت میں برہنہ تصویروں کے ساتھ جشن مولود کعبہ کا بینر لگا ہوا ہے بڑا جو بعض جگہ شاید لوگوں نے اتروایا ہے مومنین نے جا کر لیکن عموماً دیکھ کے افسوس کر لیتے ہیں لیکن اس منظر سے گزر جاتے ہیں یہ جشن ہیں جو رقاصاؤں کے ناچ گانے سے برپا کیے جائیں اور پیشہ ور کرائے کے مصائب خانوں سے شہنشاہ مصائب سے مصائب پڑھوائے جائیں حضرت موسیٰ کاظم کے تاکہ موسیٰ کاظم کے شیعوں کو رونا آ جائے اعلیٰ درجے کی سر چاہیے تاکہ شیعہ کو رونا آ جائے کہ شیعہ کتنا سخت دل ہو گیا ہے کیوں اتنا سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اس کو رلانے کے لیے بھی بڑا پائے کا ایک ماہر ایکسپرٹ آئے کرائے کا جو لاکھوں روپے لے کے اور داستان غم بیان کرے تاکہ اس کو رونا آ جائے اس حالت سے تشیع کو نکلنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے شایع نشان نہ تشیع کے نہ ائمہ کے نہ مکتب امامت کے یہ دن سنجیدگی کے دن ہیں معرفت کے دن ہیں آگاہی کے دن ہیں بیداری کے دن ہیں اور عہد کے دن ہیں تعہد کے دن ہیں یوم العہد ہیں یہ عہد نہیں کرتے چونکہ ایک پانڈو کیسے آگے عہد کروایا ہم سے کرائے کا شاہ صاحب بانی مجلس ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوٹے سے مونچھیں پیلی ہو گئی ہیں ان کی اوپر کرائے کا آگے بیٹھا ہوا ہے ماہر اور یہ بار بار شاہ صاحب کو جد کے مصائب یاد دلا رہا ہے
शाह साहब, शाह जी तेरे जद के मसाइब पढ़ रहा हूँ, तेरे फलां का बात कर रहा हूँ। ये शाह जी इतना संगदिल हो गया है कि इसको अपनी जद की मुसीबत के लिए किराए का बंदा बुलाना पड़ा है। जब हमारा अपना कोई अजीज घर में फौत होता है तो हम किराए के नुआ खान बनाते हैं, किराए का कोई जाकिर बुलाते हैं कि रो ताकि मैं अपने बेटे पे रहूँ, अपने बाप पे रोना आए मुझे। अगर सच्चे हैं, दुख है, तो बगैर किराए के लोगों के किराए की मजलिसों के बगैर रो के दिखाओ अपने इमाम के लिए। इमाम हुसैन के लिए कभी खलवत में रो के दिखाओ, सिर्फ इमाम हुसैन को याद करके रो। आपको रुलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कितनी देगें पकानी पड़ती हैं, कितना माहौल बनाना पड़ता है, कितना महंगा सुरीला आर्टिस्ट बुलाना पड़ता है। वो आकर जब दुखिया सुरें लगाता है फिर शाह साहब की आंखों में नमी आती। अहद के दिन है, अगर अहद करें तो फिर नो अगर बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर इंसान दाइमन इस सोग में मुब्तला रहता है, दाइमन हो जाता है। दाइमुल अज़ा है। वो अज़ा किसकी है? वो अज़ा ये है कि खुदा ने जो मनसब इमामत का इन हस्तियों के लिए मुकर्रर किया था वो इनके ज़माने में भी लागू नहीं हुआ, नाफिज नहीं हुआ, आज भी नाफिज नहीं। ये सोग है, ये असल अज़ा है। जी नाज़रीन इकराम, जनाब आपने वीडियोज़ मुलाहज़ा फरमाई। दोस्तों अब जो है ना जनाब आपको पता चल गया होगा कि जनाब 2 टके के मौलवी क्यों आकर जनाब शियों में मुनसलिक हो जाते हैं। वहाँ पर पैसा है, दौलत है, माल है, जनाब शोहरत है, और जनाब बड़े बड़े जनाब ये मुहर्रमुल हराम के दिनों में जनाब एक जाकिर जो है ना कम से कम 20 से 25 लाख रुपया लेता है सिर्फ 10 दिन का। बाज़ औक़ात करोड़ करोड़ रुपया भी लेते हैं जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। दोस्तों तो यही होते हैं जनाब जाकिर जो पूरा साल जो है ना यही बैठ कर फिर खाते हैं, फिर मुहर्रमुल हराम का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही मुहर्रम आया तो फिर इनकी धाड़ें, फिर इनकी जो है ना ये सब जो है ना रौनक के बहाल होती है। मुहर्रमुल हराम में ये गम हुसैन नहीं मनाते, सिर्फ इनको अपने पेट पुजारी होती है। ये पेट का पैसा इकट्ठे करने के लिए होते हैं, और जनाब इनका पैसा जो है ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन, ईरान, जापान और इराक और इस तरह बड़े बड़े शाम, मिस्र, इसी तरह इन लोगों से जनाब इन मुल्कों से आता है और इनको बड़ी दौलत मिलती है इस वजह से, क्योंकि ये गम हुसैन नहीं मनाते बल्कि ये सिर्फ गम हुसैन का ड्रामा बनाते हैं। बाबा अली अजय भी पुछदा हुसैन की रसूल नाना। बाबा अली अजय भी पुछदा हुसैन की हुसैन दी मां सोने दी धीए हुसैन दी मां सोने दी धीए अजय भी पुछदा हुसैन की रसूल नाना। बाबा अली अजय भी पुछदा हुसैन की हुसैन गोदे नबी च पलिया हुसैन राहे नबी च चलिया हुसैन गोदे नबी च पलिया हुसैन राहे नबी च चलिया। अहले बैत दा सोहना जी अजय भी पुछदा हुसैन की रसूल नाना। बाबा अली अजय भी पुछदा हुसैन की हुसैन दी मां सोने दी धीए अजय भी पुछदा हुसैन की हैरान अज तक यजीदी टोला हैरान अज तक यजीदी टोला चढ़ के नेज़े हुसैन बोला शहीद दियो या जिंदगी शहीद दियो या जिंदगी अजय भी पुछदा हुसैन की रसूल नाना। बाबा अली अजय भी पुछदा हुसैन की